اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن موسى عليه السلام لذلك الرجل العالم وهو الخضر الذي خصه الله بعلم لم يطلع عليه موسى عليه السلام، كما أنه أعطي موسى عليه السلام العلم ما لم يؤته الخضر علیہ السلام. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں خبر دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے، اس عالم سے، یعنی خضر علیہ السلام سے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص علم سے خاص فرمایا تھا، جس کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے بے حد و غیر محدود ہے، محیط ہے. تو اللہ نے اپنے علوم جو ہیں ان میں سے بہت تھوڑا سا علم جو ہے مخلوق کو عطا فرمایا ہے. اور ان واقعات کے پڑھنے کے بعد ہمارے عقیدے کو مضبوط ہونا چاہیے کہ علم کامل، علم غیب، علم ما کان و ما یکون صرف اللہ. کوئی دنیا میں نہ عالم الغیب ہے نہ عالم ما کان و ما یکون. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل، لیکن اللہ نے جو علوم حضرت خضر کو عطا فرمائے ہیں وہ حضرت موسیٰ کو عطا نہیں فرمائے، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے وہ حضرت خضر کو عطا نہیں. یہ اللہ کا نظام. اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنا علم کہ جس کے بارے میں خود قرآن میں تصریح ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، یعنی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم خاص عطا فرمایا. اسی طرح فرماتے ہیں وَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ ہم نے سلیمان کو خصوصی فہم عطا فرمایا، ہم نے ان کو فیصلے کرنے کی قوت عطا فرمائی، ہم نے ان کو علم عطا فرمایا. اور علم ایسا کہ کسی کو نہیں ملا کہ بھئی پرندے بات کریں تو سمجھ لیں، چیونٹی بات کرے تو سمجھ لیں، خود بات کرے تو سمجھ لیں، جنات بات کریں تو سمجھ لیں، بندے بات کریں تو سمجھ لیں. اور ایسا ملک بھی اللہ نے کسی کو نہیں کہ آپ کی حکومت جو ہے صرف انسانوں پہ نہیں، جنات پر بھی حکومت، پرندوں پر بھی حکومت ہے، درندوں پر بھی حکومت. اتنا بڑا علم عطا فرمایا، لیکن ایک معمولی سی بات کا علم جو ہے اللہ نے ہدہد کو دیا، سلیمان کو نہیں. اب حضرت سلیمان علیہ السلام پریشان بیٹھے، مالی علی الہدہد ام کان من الغائبین، کیا ہو گیا، کدھر کیا، غصے میں ہیں، جلال میں. ہدہد آتا ہے، حالانکہ پرندہ ہے، ایک چھوٹا سا حقیر پرندہ ہے، سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کی کیا حیثیت.
یعنی انسان بھی نہیں، ایک پرندہ ہے، ایک طائر ہے، لیکن کہتے ہیں احط بما لم تحط به کہ حضرت سلیمان میں کچھ ایسی بات پہ مطلع ہوا ہوں جس پہ آپ نہیں ہوئے. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں قوم سبا سے بڑی پختہ خبر لے کے آیا. اب حالانکہ قوم سبا کا علم حضرت سلیمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندہ اڑتا گیا دیکھا اور رپورٹ لے کے آ گئے. یہ اللہ کا نظام ہے. آدمی کو دھوکہ کب لگتا ہے کہ جب کوئی انبیاء کے پاس اللہ غیب کی خبر دیتے ہیں اور وہ بتلا دیتے ہیں تو بندہ سمجھتا ہے کہ عالم الغیب. تو ہمیشہ یاد رکھیں، اس لیے علماء نے فرمایا کہ لفظ علم غیب یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے ہے ہی نہیں. اگر کسی غیر کے لیے ہے تو اطلاع علی الغیب ہے کہ اللہ نے غیب پہ مطلع کر دیا. اخبار عن الغیب ہے اللہ نے خبر دے. اظہار علی الغیب ہے اللہ نے غیب ظاہر فرما دیا. لیکن جو علم ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم من الرسل اور نبی بنو اسرائیل اور صاحب التورات، لیکن جو علم حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ہے خضر علیہ السلام، یہ اللہ کا نظام. اور دوسرا ہمیں یہ سبق ملا کہ کبھی آدمی یہ نہ کہے کہ میں بڑا عالم. یہ لفظ اللہ کو پسند ہی. حالانکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا وہ خلاف واقع نہیں ہے. آپ نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے رسول نبی سے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ لیکن اللہ کو یہ لفظ پسند ہے. جب بھی کوئی معاملہ ہو کہے اللہ عالم، اللہ جانے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی محدث کوئی بات بیان فرمائیں گے تو آخر میں کہیں گے اللہ عالم، اللہ جانے. اگر حق ہے اللہ کی طرف سے ہے، خطا ہے تو ہماری طرف سے. حقیقت کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی. اور بعض تو علوم خاص ہیں جن کا علم اللہ نے عارضی طور پر بھی کسی کو نہیں دیا. قیامت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں. کب ہوگی کوئی نہیں. موت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کوئی نہیں. یہ خاص علوم خاصہ ہیں. خمس لا یعلمہن الا اللہ. تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حاضر ہوئے اور خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان سے کہا قال له موسیٰ اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا سؤال تلطف لا علی وجہ الالزام والاجبار. یعنی بڑی عاجزی سے سوال کیا کہ میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ جبر کریں ہو، نہیں مجھے سکھاؤ، اقرا کریں نہیں. سوال تلطف. تو اس سے سبق ملا کہ جب کسی سے مسئلہ پوچھنا ہے تو ادب سے مسئلہ پوچھو، احترام سے مسئلہ پوچھو. اگر تم اجبار اور اقرا کرو گے تو پھر مسئلہ سمجھ کیا آئے گا کہ پوچھنے والا جو ہے وہ محتاج ہوتا ہے، اور محتاج جو ہے وہ کبھی اکڑ نہیں دکھاتے. محتاج ہمیشہ عاجزی کی صلاح ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ العلم عز لا ذل فیہ، کہ علم ایک ایسی عزت ہے کہ جس میں کوئی ذلت ہے ہی نہیں. ویحصل بذل لا عز فیہ، لیکن علم حاصل ذلت سے ہوتا ہے جس میں عزت کوئی نہیں ہے. علم عاجزی سے حاصل ہوتا ہے، علم تواضع سے حاصل ہوتا ہے، علم نیاز مندی سے حاصل ہوتا ہے، علم ادب سے حاصل ہوتا ہے. علم یہ نہیں ہوتا کہ اکڑ سے حاصل ہونے کے، پھر حاصل ہوتا ہی نہیں. وہکذا ینبغی، اس لیے مفسر فرماتے ہیں وہکذا ینبغی ان یکون سؤال المتعلم من العالم. اور اسی طرح ہونا چاہیے کہ ایک طالب العلم جب کسی عالم سے سوال کرے تو ادب سے سوال کرے، احترام سے سوال کرے کہ حضرت مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، مجھے یہ بات معلوم نہیں ہوئی. تو پہلے علماء جو تھے اگر وہ کسی کی بات دیکھتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ تم نے غلط کہا ہے، بلکہ فرما دیتے تھے کہ حضرت آپ نے جو بات فرمائی ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی، لیکن ہمیں بزرگوں نے یوں بتایا تھا.
تو وہ بات بھی نقل کر دیتے ہیں تاکہ دوسرے کو احساس بھی نہ ہو اور اس کو اپنی غلطی کا علم بھی حاصل ہو جائے. اس لیے علم اس کے بغیر حاصل نہیں ہوگا. تو انہوں نے اس کے بعد فرمایا اتبعوا کا یہ اصحابوں کا اوراق کا، یعنی میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. الا ان تعلمنی مما علمت رشدا ای مما علمک اللہ شیئا استرشد به فی امری من علم نافع وعمل صالح. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تاکہ آپ مجھے وہ سکھائیں جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، تاکہ وہ علم سیکھنے کے بعد میں اپنے معاملات میں اس علم سے نفع حاصل کروں اور اس سے اعمال صالحہ پر میں توفیق اور طاقت حاصل کروں. فَإِنْدَهَا قَالَ الْخِضْرُ لِمُوسَىٰ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا أي إنك لا تقدر على مصاحبتي لما ترى مني من الأفعال التي تخالف شريعتك لأنه على علم من علم الله ما علمكه الله وأنت على علم من علم الله ما علمنيه الله وكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه وأنت لا تقدر على صحبتي. اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ طاقت نہیں رکھتے میرے ساتھ رہنے کی، کیونکہ جب آپ مجھ سے دیکھیں گے کہ افعال جو ہیں ظاہری طور پر شریعت کے خلاف ہیں تو آپ کیسے صبر کریں گے، کیونکہ آپ ایک ایسے علم پہ ہیں جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اور میں ایسے علم پہ ہوں جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے. تو ہم ہر دونوں جو ہیں اپنے اپنے امور میں مکلف ہیں. میں اپنے علوم کے مطابق اللہ کے حکم کا پابند ہوں اور آپ اپنے علوم کے مطابق اللہ کے حکم کے پابند ہیں. وَأَنْتَ لَا تَقْدِرُ عَلَىٰ صُحْبَتِي آپ میرے ساتھ رہنے کی طاقت نہیں رکھتے. حضرت میرے علوم جو ہیں وہ الگ ہیں، آپ کے علوم جو ہیں وہ الگ ہیں اور میرے علوم جو ہیں بظاہر شریعت کے خلاف نظر آئے آپ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں. تو لہذا آپ کو طاقت ہی نہیں کہ میرے ساتھ گزارا کریں. آپ نے فرمایا حضرت سے وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا وَأَنَا أَعْرِفُ أَنَّكَ سَتُنْكِرُ عَلَىٰ مَا أَنْتَ مَعْذُورٌ فِيهِ وَلَٰكِنْ مَا اطَّلَعْتَ عَلَىٰ حِكْمَتِهِ وَمُصْلِحَتِهِ الْبَاطِنَةِ الَّتِي اطَّلَعْتُ أَنَا عَلَيْهَا دُونَكَ. حضرت خضر نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ آپ میرے معاملات پہ ضرور اعتراض کریں گے اور اس میں آپ معذور ہیں، آپ کا کوئی عذر ہے، کیونکہ ما اطلاع تھا آپ کو اس کی حکمت کا اور مصلحت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے باطن میں کیا چھپا ہوا ہے، جس کا اللہ نے مجھے اطلاع دی ہے آپ کو اطلاع نہیں دی. تو جن چیزوں کا اللہ نے مجھے علم دیا ہے آپ کو دیا ہی نہیں تو آپ کیسے خاموش رہیں گے. قال موسیٰ علیہ السلام ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. قال موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے. ای علامہ ارا من امورک میں جب تمہارے معاملات کو دیکھوں گا تو صبر کروں گا. ولا اخالفک فی شیء میں تمہاری کسی بات میں مخالفت بھی نہیں کروں گا. فعند ذلک اشارته الخضر علیہ السلام. اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے مجبور کرتے ہیں تو پھر میری ایک شرط سن لیں. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. حضرت نے فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو ابتدا میں کسی چیز کا سوال نہ کرنا جب تک کہ حتی ابدأک انا به قبل ان تسألنی، حتیٰ کہ میں خود بیان کروں گا آپ کے سوال کرنے سے پہلے. جب تک میں نہ بتلاؤں آپ نے خاموش رہنا ہے، آپ نے صبر کرنا ہے اور صبر کر کے علوم کو حاصل کرنا ہے. اسی سے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر بعض معاملات ایسے ہیں کہ کسی اللہ والے کی کلام میں
ہمیں کوئی ایسی بات نظر آ رہی ہے کہ ظاہراً تو شریعت کے خلاف ہے، تو ہمیں اس کے صبر سے معلوم کرنا کہ ان کا مقصد، ہاں ایک ہوتا ہے نا یہ جو جاہل لوگوں نے بنایا ہے ان آیات سے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف، انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو دیکھو کہ ایک پیر ہے لیکن شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، اعتراض نہ کرو، پتہ نہیں اندر کیا بات ہے. یہ غلط، گناہ حرام ہے. جب اللہ نے کہہ دیا زنا حرام ہے، بس بات ختم. اس کے اندر پھر کیا مطلب؟ اللہ نے فرما دیا خنزیر کھانا حرام ہے، اب ایک خنزیر کھا رہا ہے کہ اس کے باطن کے اندر کوئی اور بات ہے. ظاہر میں خنزیر کھا رہا ہے، اندر بکری تھی، وہ بات ظاہر. اللہ نے کہہ دیا شراب حرام ہے، بس ختم. منشیات حرام ہے. یہ دلیلیں پکڑنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا، بابا یہ پیر لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے ہر مسئلے میں راز ہوتے ہیں. ان کے گناہوں پہ اعتراض نہ کیا کرو، ان کی شکل پہ اعتراض نہ. جب حضور کے خلاف شکل ہے تو اعتراض کیسے ہے؟ بات کہ ہم متبع، اسی لیے علماء نے لکھا ہے، یاد رکھو، بلکہ حضرت پیران پیر نے خود لکھا، غنیت الطالبین میں لکھا ہے انہوں نے، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے. انہوں نے فرمایا کسی بندے کو ہوا میں اڑتا دیکھو، پانی پہ چلتا دیکھو، انگاروں کی آگ پہ چلتا دیکھو، لیکن شریعت کے خلاف ہے، وہ دجال ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا. فرمایا وہ شیطان ہو سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہو سکتا. ولی اللہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ غلام ہوگا محمد رسول اللہ. بس چھوٹی سی بات. اللہ کے اولیاء، ولی مانا دوست، جو اللہ کا دوست ہو نافرمان کیسے ہوگا؟ دوست بھی کبھی نافرمانی کرتا ہے. بھائی جو آدمی اللہ کا ولی ہے، اللہ ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں، تو جو اللہ کے دوست ہیں وہ اللہ کے نافرمان کیسے ہوں؟ جو اللہ کے دوست ہیں وہ اللہ کے محبوب کے خلاف سیرت صورت کیسے بنائیں گے؟ اللہ کے دوست ہیں اور حضور اللہ کو محبوب ہیں، وہ تو محبوب کے نقش قدم پہ چلیں. اسی لیے تو حکم ہے نا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں محبوب بنائے فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ولایت اس کا معنی نہیں ہوتا ہے کہ جی میں پیر کے پاس گیا، حضرت ابھی میں نے بات ہی نہیں کی، میرے دل کی بات بتا دی. وہ یہ جوگی بھی بتا دیتے ہیں، یہ کوئی پیری شیری نہیں ہوتی. وہ جناب ابھی تو میں نے اپنا دکھڑا ہی نہیں سنایا لیکن حضرت نے مجھے میرا قصہ سنا دیا. یہ کشف بش جو ہے نا، یہ کوئی بزرگی کی علامت نہیں. کشف تو مرغے کو بھی ہوتی ہے، تبھی تو صبح اذان دیتا ہے. اس کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ اذان کا وقت ہو گیا؟ کشف کوئی بزرگی نہیں ہوتی. ایک بات یاد رکھو، یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں اس میں ایک تو تجربہ ہوتا ہے، تجربے کے بعد محنت ہوتی ہے، ریاضت ہوتی ہے. تھوڑا سا ریاض کریں، محنت کریں، آپ بھی ایسی خبریں دینی شروع کر دیں. اب دیکھیں نا پابند ہاتھ دیکھنے والے ایسی ایسی خبریں بتا دیں گے کہ آپ کا دماغ ہل جائے. آپ کسی نجومی کے پاس چلے جائیں، آپ کا ذائچہ نکال کے جناب آپ کے اگلا پچھلا چٹھا کھول کے رکھ دیتے، نعوذ باللہ، اس کو ہم پیر مان لیں، بزرگ مان لیں. ایک علوم شیطانی ہیں، ان کے ذریعے علم تو حاصل ہوتا ہے، لیکن علوم شیطانیہ ہے جن سے ہمیں اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ ان میں پڑھنے کے بعد آدمی اللہ کے رستے سے ہٹ جاتا ہے. کیوں؟ ان علوم کا تعلق ہوتا ہے شیطانوں سے، تو جب شیطان سے تعلق بنے گا تو رحمان سے ہٹ جائے گا. سیدھی سی بات. علم تو ہے، یہ تو نہیں نا کہ علم نہیں ہے، علم تو ہے. جادو بھی علم ہے، ناچنا بھی علم ہے، گانا بھی علم ہے. اب دیکھیں نا، گانا ہے، موسیقی ہے، اس میں بڑی محنت ہے، ریاض ہے. لوگ 20-20 سال محنت کرتے ہیں اپنے سر، اپنے انداز ٹھیک کرنے کے لیے، کہ بھی اس میں کتنی راگنیاں ہیں، کتنے راگ ہیں، کتنے سر ہیں. اسی طرح بھئی یہ ڈانس جو ہے، کتھک ڈانس ہے، کلاسیکل ڈانس ہے، کون سا ڈانس ہے، علم ہے. لیکن شیطانی ہے. علوم رحمانی الگ ہوتے ہیں، علوم شیطانی الگ ہوتے ہیں.
تو میرا کام یہ ہے کہ ہم علوم شیطانی سے بچیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بھی اللہ کا ولی ہے کیا مانا اس کی اٹھنے میں, بیٹھنے میں, لباس میں, بول میں, چال میں, کھانے میں, پینے میں اتباع سنت رسول اللہ ہے. سمجھ لو یہ اللہ کا ولی ہے. بس اس کا دامن پکڑ, اس کے غلام بن جاؤ, پھر راستہ مل جائے گا. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جناب داڑھی مڈاتا ہے, کلین شیو ہے, بھنگ کے مٹکے بھرے ہوئے ہیں, شرابیں چل رہی ہیں اور سگریٹیں چل رہی ہیں, دھوئیں اڑ رہے ہیں, چرس پی کے علم غلم بک رہا ہے, اور کہو یہ ولی ہے, نہیں یہ شیطان ہے. کوئی ولی چلی, ولی بھی سگریٹ پیتے, ولی بھنگ پیتے, عقل کی بات ہے. یہ تو سارے بہانے ہیں. جیسے کوئی ملنگ بن گیا, کوئی قلندر بن گیا, کوئی مجذوب بن گیا, اور ان اللہ والوں کے نام کو بدنام کر دیا. مجذوب کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ پاگل ہو جائے. مجذوب جذب سے ہے. کیا معنی کہ اس کا قلب, روح, دل, دماغ سب اللہ کی طرف کھینچ ہوا ہے. اس کو دنیا کی غرض ہی نہیں ہے, ہر وقت اللہ کی طرف لو لگا ہے. وہ مجذوب ہے. نہ کھانے کا فکر, نہ پینے کا فکر. اس لیے حضور نے فرمایا نا ایک دفعہ صحابہ سے کہ الا اخبرکم باہل الجنت, میں بتاؤں تم کو جنت والوں کی نشانیاں کیا ہوں گی. انہوں نے کہا ہے. فرمایا کل ضعیف مستضعف, کمزور لوگ, بالکل ضعیف, نہ لباس ہے, نہ طاقت ہے, نہ کھانا ہے, نہ روٹی ہے, سوکھی روٹی پانی سے کھا رہے. کوئی پوچھے تو سلام, کوئی ان کو سلام بھی کوئی نہیں کرتا. لیکن اللہ کے ہاں ان کا ایک مقام ہوتا ہے کہ اگر منہ سے نکال لیں بات تو اللہ سچا کر دیتا ہے. تو اللہ کے پیارے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ ولی اللہ, اللہ کا دوست. کیا مانا؟ جو اللہ کے فرمان پہ چلنے والا. اللہ کے فرمان بتانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب جو حضور کے فرمان پہ چل رہا ہے وہ کس کے فرمان پہ چل رہا ہے؟ کیونکہ براہ راست اللہ سے تو ہماری بات نہیں ہے. تو اللہ اپنا فرمان ہمیں بتائیں گے کس کے ذریعے؟ محمد الرسول اللہ. اسی لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ, کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. یہ ساری توحید سمجھائے گا کون؟ محمد الرسول اللہ. محمد بھیجے ہوئے ہیں اللہ کے. تو اس لیے اب اگر اس کے ہر عمل میں سنت کی جھلک ہے سمجھ لو ولی اللہ. کوئی کرامت نظر آئے یا نہ آئے کوئی ضرور, یہ کشف, الہام, معمولی باتیں ہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, نہ یہ کوئی بزرگی کے مسئلے ہیں. دیکھو نا, طبیب ہیں, محنت کرتے ہیں. آدمی کے نبض پہ ہاتھ رکھے ہیں تو ڈاکٹر اکثر کر کے بتائے گا وہ نبض پہ ہاتھ رکھے ہوئے. طبیب ہے. ہمارے ایک دوست سے فوت ہو گئے بیچارے, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. بہت بڑے طبیب بھی تھے, عالم بھی تھے, ماشاء اللہ والے بھی تھے. حکیم صدیق شاہین ان کا نام تھا. ایک آدمی آیا ان کے علاج کے لیے ان کے پاس. وہ ہمارے ساتھی ہیں حفیظ الرحمان, ان کے ساتھ بیٹھے تھے. ان کے پاس دیکھا, فرمایا کہ تمہیں شوگر ہے اور تمہاری شوگر اتنا ہے. اب نبض دیکھ کے بتاؤ شوگر تمہاری 300 پہ. اس نے کہا جی میں نے آج ہی ٹیسٹ کرائی ہے, جو آپ بتا رہے ہیں بالکل. اچھا, انہوں نے اسے کہا حضرت میں علاج کے لیے آیا ہوں, مجھے علاج بتائیں. میں میرا علاج کرو گے؟ فرمایا کہ 8 دن آم کھاؤ, روٹی نہیں کھانا, ایک نوالا بھی روٹی کا نہیں کھانا. بسکٹ, روٹی, چائے, مائے, کچھ بھی. صرف صبح ناشتے میں آم, دوپہر کو آم, رات کی روٹی میں آم, جب بھوک لگے آم. اس نے کہا حضرت میں تو پھر انشاءاللہ پہلے دن فوت ہو جاؤں گا. جس بندے کی شوگر 300 پہ ہو اس کو کہو آم کھاؤ.
آم تو شوگر کا خزانہ ہے، اور شوگر مل ہے پوری. انہوں نے کہا تمہاری مرضی بھائی، فقیر کے پاس یہی علاج ہے. اس کو خیال آیا کہ چلو ایک بزرگ آدمی ہے، سفید ریش ہے اور متقی پرہیزگار ہے، مرنا تو ہے، کھاؤ آم، اچھی چیز تو بتائیے نا. انہوں نے کہا آم کھاؤ 8 دن کے بعد اپنا ٹیسٹ کرانا اور پھر میرے پاس آنا، علاج پھر دوں گا. وہ 8 دن جناب آم کھاتا رہا، روزانہ 2-3 کلو آم کھا جائے. 8 دن کے بعد ٹیسٹ کرایا اور شوگر نل. حضرت میں ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا یہی تمہارا علاج، اب نہیں کھانا آم، بس جو کھانے تھے وہ کھا لی، اب نہیں کھانا اس کے بعد. اچھا میں نے بھی پوچھا تھا حضرت سے، میرے ساتھ مہربانی فرماتے تھے، میں نے پوچھا حضرت کہ یہ وجہ کیا ہے، آم تو دشمن ہے شوگر. انہوں نے فرمایا کہ وکیل صاحب شوگر کے ان لوگوں کے پاس صرف ایک سبب ہے، یہ کہتے ہیں ولیبل نے کام چھوڑ دیا، لیکن ہمارا علم جو ہے وہ بتلاتا ہے اس نے کام کیوں چھوڑا، اس کا سبب کیا ہے، ہم اس کو دور کرتے ہیں، یہ اس کو نہیں جانتے بیچارے. انہوں نے کہا یہ میری بزرگی شزرگی نہیں تھی، یہ میں نے دوا بتائی. ہمارے اپنے حافظ حسین صاحب، حافظ حسین احمد، انہوں نے مجھے خود بتایا، اللہ کے حرم میں بتایا. انہوں نے کہا کہ جناب میں ایبٹ آباد میں تھا، بہت بڑا جلسہ تھا، اور میری آواز ایسے بند ہو گئی کہ میں لکھتا تھا، بول نہیں سکتا. یعنی کوئی چیز ضرورت ہے کاغذ پہ لکھ کے دیا، آواز نکلتی ہے. چلا گیا، ابھی جلسہ ہے، لوگ گلا نہ کریں، لیکن میں نہیں بول سکتا. تو کہتے ہیں میں نے حکیم صاحب کو ٹیلی فون کیا، کسی دوست سے لکھ کے کہا کہ فون کرو اور کہو حافظ صاحب کہتے ہیں میرا یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب سے کہو کہ دیہات میں کوئی بندہ بھیجیں، بستی میں، جو صبح کی لسی کھٹی ہو نا بالکل، جس کو دیکھ کے بھی کھٹاس لگے، وہ ایک بڑا گلاس 3 منزلہ پی جائے. حافظ صاحب نے کہا، میں نے کہا ماشاءاللہ گلا پہلے بند ہے، اب کھٹی لسی پیو، انشاءاللہ پکا ہی کام ہو جائے گا. لیکن کیا کریں بھی، چلو حکیم صاحب نے کہا ہے، میں نے بات بھی دوڑا ہے دیہات میں، وہاں سے جا کے کھٹی لسی لے کے آئے، اتنا بڑا گلاس بھر کے پی گیا میں، اور 3 گھنٹے کے بعد آواز سے پہلے میں نے تقریر کی باقاعدہ جو سے. اب اس کا کیا ہے، ان کا علم ہے. اس لیے یاد رکھو یہ کوئی بزرگی نہیں ہوتی، یہ علم ہے طب کا. طبیب جانتا ہے کہ میرے مریض کی مرض کا سبب کیا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، حدت ہے، کوئی چیز کھا بیٹھا ہے، اس کی وجہ سے اس کو یہ بیماری پیدا ہو گئی ہے. اسی طرح جو لوگ ہیں اولیاء اللہ کا معنی ہے اتباع سنت رسول اللہ. ایک موٹی بات یاد ہے، وہ جتنا متبع ہوگا اتنا اللہ کا وجہ. عالم کا معنی کیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جتنا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ عالم. یہ معنی نہیں ہوتا علم کا کہ کتابیں اس نے بہت پڑھی ہیں، مطالعہ بڑا ہے، لٹریچر بہت دیکھا ہوا ہے اور لیکچر بہت اچھا دے سکتا ہے. اگر اس کے اندر اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے تو عالم نہیں ہے. مداری وہ ایسے سمجھ لو جیسے مداری بھی اور ڈرامہ دکھاتے ہیں، فلموں میں کام کرتے ہیں، وہ بھی تو بزرگ بن جاتے ہیں، بزرگ تھوڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اچھا اولیاء کی پہچان کیا ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کی صحبت میں جاؤ تو اللہ یاد آئے. سمجھ لو یہ اللہ کا ولی. اور ان کی صحبت میں جاؤ تو نماز پڑھتے تھے وہ بھی ختم، قوالی میں بیٹھے ہوئے اور 3 نمازیں گئی. عصر سے جو شروع ہوئی قوالی جناب رات کو عشاء تک جا رہی، عصر گئی، مغرب گئی، سمجھ لو کہ مجلس شیطان.
جس میں نماز اللہ کی چلی جائے، اللہ کی نماز فرض. حضور نے فرمایا اس وادی سے نکلو، ان هذا الوادی بہا شیطان، اس وادی میں شیطان ہے، اس لیے میری نماز قضا ہو جائے. تو جس مقام پہ نمازیں قضا ہو جائیں، تلاوت قرآن رہ جائے، جس گھر میں روٹی کھاؤ اور صبح کی نماز میں لیٹ ہو جاؤ، سمجھ لو معاملہ حرام ہو جائے، سمجھ لو کہ اس گھر کا کھانا گڑبڑ ہے. اس لیے اللہ والے تو احتیاط کرتے تھے نا کہ بھائی اگر عورت بے وضو روٹی پکائے تو ہم نہیں کھائیں. فرماتے تھے اللہ دل کا نور چھین لے، اندھیرا ہو. آج کیا خیال ہے آپ کا؟ ہماری عورتیں بھی وضو کر کے روٹی پکائیں. بڑے لوگوں کی عورتیں تو خیر پکاتی ہی نہیں نا، وضو کی ضرورت ہی نہیں. وہاں تو روٹی پکائیں گے نا بھائی کک، نام بھی وہ انگریز والا، مسلمانوں والا نہیں. کچن، مرغی چکن جہاں پکے کچن. یہ کیا ہے جی؟ پوٹاٹو. یہ کیا ہے جی؟ ہیش پوٹاٹو، میش پوٹاٹو، تیش پوٹاٹو. مطلب کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ہم تو بھائی رو سکتے ہیں آپ کے سامنے، اور ہمارے بس میں کیا ہے؟ بس کہتے رہتے ہیں اللہ شاید آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دے اور آپ کی وجہ سے اللہ میری بخشش کر دے. اس لیے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہ جناب پھر صبر کرنا ہوگا. قال ابن حدثنا يعقوب بن هارون بن عبيد النبي عن ابن عباس قال سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل وقال أي رب أي عبادك أحب إليك قال الذي يذكرني ولا ينساني قال فأي عبادك أقوى قال الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى قال أي ربي أي عبادك أعلم قال الذي يتقي علم الناس إلى علم يسعى يصيب كلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردا قال أي ربي هل في أرضك أحد أعلم مني قال نعم قال فمن هو قال الخضر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے ربی میرے پروردگار، ایو عبادک احب الیک، کون تیرے بندوں میں سے تجھے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیارا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ای الذی یذکرنی ولا ینسانی، جو ہر وقت میری یاد میں رہے، مجھے بھول نہ جائے، وہ میرا بندہ ہے. ہر وقت میرا ذکر ہے، کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو میرا ذکر ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللہ نے فرمایا میرے بندے وہ ہیں جو کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو میرا ذکر ہے، لیٹے ہیں تو میرا ذکر ہے، یا آسمان و زمین میں توجہ کر کے فکر ہے، میری مصنوعات کا فکر ہے، اس کے بعد اعتراف ہے کہ مولا یہ ساری کائنات تم نے بے فائدہ نہیں بنائی، مولا ہمیں عذاب جہنم سے بچانا، وہ مومن ہے. اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، تیری سانس ذکر بن جائے، کہ تیری ہر سانس جو ہے وہ بھی ذکر ہے. اللہ اکبر. ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، ہم نے خود دیکھے ہیں. مجھے بتایا انہوں نے کہا کہ میں قرآن جو پڑھتا ہوں نا، کہا لیٹرین میں جاتا ہوں تو کپڑا ڈال کے اپنی زبان کو یوں پکڑ کے بیٹھتا ہوں ورنہ قرآن جاری ہو جائے. ہر وقت قرآن جو پڑھتا ہوں، عادت ہو گئی قرآن پڑھنے، تو حمام میں بھی میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا، تو اس لیے پھر زبان پکڑ کے مجھے بیٹھنا پڑتا. یہ اللہ کا ذکر ہے. ایک ہم ہیں زبان پہ یا گالیاں ہیں یا فلمی گانے ہیں، فلمی دھنیں ہیں.
انا للہ ہے، یا غیبت ہے یا گلا ہے، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، کتنا ہے بتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا فَأَيُّ عِبَادَكَ أَقْوَىٰ، سب سے بہتر بندہ تیرا فیصلے کرنے والا کون؟ اللہ نے فرمایا الذی یقضی بالحق ولا یتبع الہویٰ، جو بندہ حق کے مطابق فیصلہ کرے، اپنی خواہشوں کی پیروی نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ای رب ای عبادک عالم، تیرے بندوں میں سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے بندوں میں عالم وہ ہے جو لوگوں سے علم لیتا ہے، حاصل کرتا ہے، تاکہ کوئی ایک کلمہ مجھے مل جائے جو مجھے ہدایت پہ پہنچ دے اور ہلاکت سے بچا دے، وہ عالم ہے۔ اب سب سے علم لے رہا ہے، کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے، ہر وقت تمنا ہے کہ کوئی علم مل جائے، کچھ حاصل ہو جائے، کچھ چیز مل جائے۔ قال اے رب هل فی ارضک احد اعلم منی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میرا اللہ اس وقت تیری زمین پہ کوئی بندہ ایسا بھی ہے جو مجھ سے زیادہ علم والا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا فمن ہوا، وہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا خضر ہے، وہ تجھ سے زیادہ علم والا ہے۔ قال وأین اطلبہ، میں اس کو کہاں تلاش کروں؟ قال على الصاعد عند الصخرة التي ينفلت عندها الحوت، کہ تم دریا کے کنارے پہ جاؤ، آگے ایک جہاں تمہیں پہاڑ ملے، چٹان ملے، اور جہاں تمہاری مچھلی تمہاری زنبیل سے نکل جائے وہی وہ ملے گا۔ قال فخرج موسیٰ يطلب حتى كان ما ذكر الله وانتهى موسیٰ علیہ السلام الیہ عند الصخرة، اسی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش میں نکلے اور وہاں جا کے حضرت خضر کو ملے۔ فسلم كل واحد منهما على صاحبه فقال له موسیٰ انی احب اصحبك، میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ قال انک لن تطیق صحبتی، آپ کو طاقت نہیں۔ قال بلا، قال فان صحبتنی، اگر میرے ساتھ رہنا ہے، فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا۔ قال فسار به فی البحر حتی انتہى الى مجمع البحرین، چل پڑے۔ ولیس فی الارض مکانا اکثر ماء منہ، اس جگہ سب سے زیادہ پانی تھا۔ قال وبعث اللہ الخطاف فجعل یستقی منہ بمنقارہ، کسی جگہ چڑیا آتا ہے، کسی جگہ خطاب، مانا وہ بھی چڑیا نما ایک پرندہ ہے، اڑتا ہے، وہ آئے اور اس نے اپنی منقار چونچ میں پانی لیا۔ فقال لموسیٰ علیہ السلام کم تری ھذا الخطاب رضا من ھذا الماء، اس چڑیا نے خطاب نے جو پانی لیا ہے، رضا کتنا نقص ہو گیا پانی میں، اے نقص من الماء، دریا کے پانی میں کتنی کمی ہوئی۔ قال ما اکل ما رضا، قال یا موسیٰ فإن علمی وعلمک فی علم اللہ، میرا علم تیرا علم اللہ کے علم کے مقابلے پہ اتنی کمی بھی نہیں کر سکتا جتنی اس چڑیا کی چونچ میں پانی سے دریا میں کمی ہے۔ كقدر ما استقى هذا الخطاب من هذا الماء، وكان موسى قد حدث نفسه أنه ليس أحد أعلم منه أو تكلم به۔ مفسر فرماتے ہیں یا تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال گزرا تھا کہ میں بڑا عالم ہوں، یا زبان سے بھی کہا۔ فمن ثم امر ان یاتی الخضر، اس لیے اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا کہ خضر کے پاس جاؤ۔ وذکر تمام الحدیث، اس کے بعد وہ سارا واقعہ بیان کیا گیا۔ فی خرق السفینۃ وقتل الغلام واصلاح الجدار وتفسیرہ لہ ذلک، کہ پھر وہ جو کشتی کا واقعہ پیش آیا، غلام کے قتل کا واقعہ پیش آیا، دیوار کا واقعہ پیش آیا، تو اس سارے واقعے کا پھر وہ ذکر ہے جو ہم نے الحمدللہ روایات میں پڑھا ہے۔ اللہ ہمیں بھی آپ کو صحیح علم نصیب فرمائے۔ کہتے جی کہ مدرسے کی حیثیت اور مسجد کا احترام، میرے بھائی مسجد کے احترام کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں لکھا ہے۔
کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ کہ اللہ کے گھر اللہ کے ذکر کے لیے بنائے جاتے ہیں. اس لیے حضور نے حکم فرمایا کہ کوئی آدمی مسجد میں بیٹھ کے تجارت کی بات نہ کرے. اگر کاروباری بات کرے تو سننے والے کو چاہیے کہ اللہ لا بارک اللہ فی ربحک، اللہ تمہیں نفع میں کوئی برکت نہ دے. کوئی آدمی اپنی چیزیں ڈھونڈتا پھر رہے کو لا رات اللہ ضالتک، اللہ کرے تجھے نہ ملے. کیا ہے؟ تو اسی لیے مسجدیں بنی ہیں کہ تم چیزیں ڈھونڈو. بکری گم ہو گئی اور بلی گم ہو گئی اور بندہ گم ہو گیا. یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں. اس لیے ان کا احترام ہم سے لازم ہے. احترام میں ان کی نظافت بھی ضروری ہے. جیسے اللہ نے فرمایا ہوتا ہے غیر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. حضرت ابراہیم میرے گھر کو پاک کرو، کیا مانا؟ بتوں سے بھی پاک کرو، نجاسات ظاہری سے بھی پاک کرو. اسی لیے حضور نے حکم دیا تھا اس صحابی کو جس نے غلطی سے پیشاب کر دیا، تو کیا مانا کہ مسجد میں کوئی پلید چیز، کوئی غلط چیز، حتیٰ کہ بصل کھا کے بدبو آئے تو مسجد میں نہ آؤ. لا یقربن مصلانا. اور اسی طرح مدارس جو ہیں جن میں قرآن و حدیث پڑھایا جاتا ہے وہاں بھی ادب اور احترام ضروری ہے. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الحجرہ جب حضور کی حدیث بیان فرماتے، آپ غسل فرما کے کپڑے سے تن فرما کے خوشبو لگا کے ممبر پہ بیٹھ کے پھر حدیث بیان کرتے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے شان والے کی بات ہے تو شان سے کرنی چاہیے، عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. تو اس لیے مساجد کا یہ احترام نہیں ہوتا کہ دور سے سلام کرو اور نماز نہ پڑھو. یہ احترام نہیں ہوتا کہ جوتے تو اتارو 2 میل دور رہ کے مسجد میں داخل بھی نہ ہو. یہ احترام نہیں ہوتا کہ اذان ہو رہی ہے تو کھڑے ہو جاؤ چاہے سر پہ 2 من بوجھ بھی ہے، لیکن جب اذان ہو جائے تو گھر چلے جاؤ. یہ احترام نہیں ہے، تو جاہل لوگوں نے خود بنا رکھے ہیں. کہتے جی کہ ایام حج کے کتنے مہینے ہیں؟ میرا بھائی الحج اشہر معلومات. وہ مہینے حج کے کون سے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ. اگر کوئی آدمی شوال میں عمرہ کرے گا اسی سال حج بھی کرے تو حج تمتع ہوگا، اس کو بکری رکھنی ہوگی. ہاں اچھا عمرہ کیا حج نہیں کیا کوئی بات نہیں، کوئی بکری نہیں. بکری تب ہوگی کہ اسی یعنی حج کے مہینوں میں عمرہ کرے، احرام کھول دے، پھر حج بھی کرے تو یہ تمتع ہو گیا. لہذا تمتع کی ایک بکری دینی ہوگی. اور حج کے مہینے 3 ہو گئے، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ. اگر کوئی آدمی رمضان شریف میں عمرہ کرے اس کا حج تمتع سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ حج کے مہینے ہی شروع نہیں ہوئے. حج کے مہینے تو شروع ہی شوال سے ہوں گے نا. اس نے تو رمضان میں عمرہ کیا، اس کا کیا تعلق حج سے؟ لہذا رمضان کے عمرے کا تعلق حج سے کوئی نہیں. لیکن رمضان کے عمرے کی بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہماری نسلوں کو بھی نصیب فرمائیں کہ حضور کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حج کے برابر ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس حج کے برابر ہے جیسے آپ نے حضور کے ساتھ حج کیا. اسی لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو نصیب فرمائے. مجھے یاد ہے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ یہاں رکن یمانی کے سامنے بیٹھے تھے تو حضرت تیز بات کرتے تھے، جلدی جلدی بولتے تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی وکیل صاحب اب تو بس اللہ سے دعا کی حج پہ نہ بلائے لیکن رمضان میرا نہ رہے. کہتے کہ بس اب تو میں یہ دعا کرتا رہتا ہوں حج پہ آ سکوں لیکن رمضان میرا نہ رہتا. تو اس لیے لیکن اللہ کی مہربانی اللہ دونوں کرا دیتے. اللہ پاک رمضان میں بھی بھیج دیتے ہیں، اللہ حج میں بھی بھیج دیتے. تو رمضان مبارک کی بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی نصیب کرے. کہتے جی جو لوگ مر گئے ہیں ان کے لیے ہم قرآن پڑھیں. بالکل پڑھیں، ثواب ہے. گھر کے سارے بندے بیٹھ جاؤ پڑھو،
یہ جو ہم منع کرتے ہیں نا، یہ جو رواج بن گیا ہے، لوگ کرائے پہ پڑھاتے ہیں کہ طلباء بلا لیے اور ان کے بعد ان کو 10-10 روپے پکڑا دیے، قرآن خوانی ہو گئی۔ یہ چیزیں بدعت ہیں۔ اگر اس بندے کی کوئی اللہ والا ہے، کوئی اس کی محبت ہے، اب دیکھیں نا یوسف سیٹھی صاحب تھے، بہت بڑا کاروباری آدمی تھا، نیک آدمی تھا، جس نے تحفیظ القرآن کی بنیاد رکھی پورے عالم میں۔ ہر جگہ تحفیظ کے مدرسے بنائے ہزاروں کی تعداد میں۔ تو جس دن وہ فوت ہوئے ہیں تو مجھے کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ اسی دن 70,000 قرآن پڑھا گیا۔ کیوں؟ ہزاروں مدرسے تھے، ہر مدرسے میں 400 طالب بیٹھ گئے تو کتنی دیر لگے گی؟ وہ تو 1 گھنٹے میں ہزاروں ختم ہو گئے۔ دیکھو نا، اب 100 طالب ہو، اگر ایک پارا بھی پڑھواؤ تو 100 پارا تو ہو گیا، مطلب 15 منٹ میں مقصد 3 قرآن ختم ہوگا۔ تو اس لیے ان نے ساری دنیا میں مدرسوں کا جال پھیلایا تھا ماشاءاللہ۔ اب جیسے تعلیم القرآن ٹرسٹ والے ہیں، جیلوں میں بھی مدرسے بنا دیے، قیدیوں کو بھی قرآن پڑھا رہے ہیں، قیدی حافظ بن گئے، قیدی قرآن پڑھ گئے، پہاڑوں میں اور چترال میں اور گلگت میں، سوات میں، جن پہاڑوں پہ میرے خیال میں اس علاقے کے لوگ بھی نہیں جاتے، وہاں بھی جا کے مدرسے بنائے ماشاءاللہ۔ اس میں بڑے بڑے تاجر ہیں، کاروباری لوگ ہیں، کروڑوں پتی لوگ ہیں۔ اللہ نے دماغ دل لگا دیا ہے، دھن لگا دی ہے قرآن کی طرف۔ ہمارے ساتھ بڑی دوستی ہے، مہربانی کرتے ہیں، مجھے ملتے رہتے ہیں بیچارے، کبھی کبھی مشورہ بھی کر لیتے ہیں کیا کریں کیسے کریں۔ تو بہرحال تو معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل ثواب ہے، آپ قرآن پڑھیں، یا اللہ اس کا ثواب میرے والد کو دے، والدین کو دے، رشتے داروں کو دے، عزیزوں کو دے، بالکل۔ لیکن یہ جو کرائے کا رواج ہو گیا ہے نا کہ ہر چیز کرائے پر ہے، یہ بدعت ہے۔ اچھا، وہ کرائے والے بھی ماشاءاللہ عجیب لوگ ہیں، پیسے زیادہ دو تو قرآن ٹھیک پڑھتے ہیں۔ اگر ان کو پتا ہو کہ یہ منحوس آدمی ہے، 2 روپے دے گا فی آدمی، تو یا لمنتا السلام علیکم جی، ختم ہو گیا، دعا کرو۔ مولوی بھی تو تیز ہے نا، اپنے فن کا ہر کوئی چور ہوتا ہے۔ ایک چیز نقد میں 10 روپے ہے، ادھار میں 15 روپے جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کاروبار سے بھی بچو۔ شریعت میں علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن جہاں تھوڑا سا بھی شبہ آ جائے نا، بچ جائے۔ کہتے جی سر اور دیڑھی کو مہندی بالکل جی مہندی لگائیں، جو مرضی ہے لگائیں، بس بعض علماء فرماتے کالی نہ لگاؤ، باقی جو مرضی ہے۔ اب کی میں بیان سنتا ہوں، مجھے شوق ہے کہ آپ کا کیسٹ خریدوں، لیکن بازار میں 80 ریال اور 100 ریال میں بکتی ہے۔ میرا بھائی اس میں میرا تو کوئی کمیشن نہیں۔ یہ ان بنانے والوں کا چکر ہے کہ بنانے کے بعد وہ لوگوں کو استغلال کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، حالانکہ آرام سے چاہیں تو 30 ریال میں بیچ سکتے ہیں۔ لیکن میں نے کئی دفعہ ان کو ڈانٹا بھی ہے، کہا بھی ہے، لیکن وہ اپنے بہانے بناتے ہیں کہ دیکھو جی 24 کیسٹیں ہیں، اور اچھی کیسٹ جو ہے وہ 2 ریال کی ملتی ہے، اور 48 ریال کی تو کیسٹ ہو گئی۔ پھر ہم اس کو بھرائی کرتے ہیں، پھر اس کا ڈبہ بناتے ہیں، پھر اس سے کاغذات چھپواتے ہیں، تو ہمیں تقریباً 55-60 ریال میں پڑتا ہے، تو آخر ہم کتنے کا بیچیں گے؟ لیکن میرا خیال ہے جھوٹ بول۔ اچھا، اب اس کا حل بھی نکل آیا ہے ماشاءاللہ۔ انڈیا والوں نے یہ کیا ہے کہ وہ 4 البم جو ہے نا، ان نے 1 CD بنا لی ہے، وہ 400 روپے کی بیچتے ہیں۔ 400 روپیہ کتنے ریال بن جائیں گے؟ اچھا، اسی طرح ابھی مجھے ایک آدمی کا فون آیا تھا، اللہ عالم کون ہے، کیونکہ میں تو اس سے دلچسپی نہیں رکھتا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرا کام ہے کہ میں درس دوں، وہ بھرتے ہیں، بناتے ہیں، میں منع نہیں کرتا، کیونکہ ایک دین کا کام کسی بہانے میں ہو رہا ہے تو ہم اس کے اندر رکاوٹ کیوں بنے؟ ہم چاہتے ہیں ٹھیک ہے لوگ گانے بیچتے ہیں، چل جاؤ بھی تم یہ کام کرتے ہو تو کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن حالات یہ ہیں کہ اب دیکھیں نا، اگلے دن ایک ہمارا طالب ہے، وہ کیسٹ بناتا ہے، بیچتا ہے، وہ خود مجھے کہہ رہا تھا، کہنے لگا استاد لوگ تو کہتے ہیں کہ میں 5 ریال یا 6 ریال کیسٹ لیتا ہوں،
جس دکان پہ میں کھڑا ہو کے کیسٹ بیچتا ہوں وہ مجھے کہتا ہے 1.5 ریال فی کیسٹ تو مجھے دو. میرے دکان پہ جو کھڑے ہو اڈا میرا استعمال کرتے ہو اور 1.5 ریال کی کم از کم کیسٹ آئے گا, پھر بھرنا بھی ہے اس کو, تو آپ خود بتائیں کہ مجھے کتنا ملے گا. اس بھرنے والی مشینیں بھی لینی ہیں, وہ بھی خراب ہو جاتی ہیں. جو ٹیپ ہم رکھتے ہیں وہ بھی کئی دن کے بعد خراب ہو جاتا ہے. تو بہرحال میرا تو بھائی اس میں کوئی دخل نہیں ہے. تو باہر صورت آپ ایسا کریں کہ وہ البم کے چکر میں نہ پڑیں اور کھلے کھلے کیسے لے لیں سستے, انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے. کہتے ہیں جی کہ آپ کے ساتھی مغرب کی نماز کے بعد جگہ روک لیتے ہیں اور ہمیں, میرا بھائی جیسے سبق پڑھنا ہے جگہ تو روکے گا تو بیٹھے گا نا. اب تم جو آگے صوفی بن کے نفلیں شروع کر دو, عشاء میں تیری نفلیں ختم ہوں تو وہ بیچارے کتاب والے تو کھڑے رہے ہیں. کچھ تم بھی خیال کرو, آخر وہ طالب ہیں, ان کا حق ہے. اذا مزقتم کل ممزق, ہاں یعنی جب ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو کیا پھر تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے؟ انکم لفی خلق جدید. ہاں بالکل اللہ قادر ہے. قبروں پر قبر دینا مجھے نہیں پتا کیا مطلب ہے. نہر زبیدہ موجود ہے, علامات موجود ہیں, عرفات کے ساتھ جو پہاڑ آ رہے ہیں ساری نہر آ رہی. بہرحال انشورنس پالیسی بنوانا جو ہے شریعت میں ناجائز. اس کے اندر سود بھی ہے, جوا بھی. دیکھو نا کھلی بات ہے, مثلا میری پالیسی ہے 1 لاکھ, ٹھیک بات, میں نے ہر مہینے دینا ہے 2000 روپے. میں نے 6 مہینے کے پیسے دیے 12,000 روپے. میں مر گیا, لاکھ مل گیا, جوا تو ہو گیا نا. 12 دیا, لاکھ لیا. جوا کیا ہوتا ہے؟ اچھا, سود کیا ہے کہ میں نے 1 لاکھ کی پالیسی دی 10 سال کے لیے, 10 سال کے بعد مجھے 2 لاکھ ملے تو سود ہو گیا. آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ یورپ وغیرہ میں لوگ جاتے ہیں نا تو وہ بوڑھی بوڑھی عورتیں تلاش کرتے ہیں, نوجوان, ان سے شادی کرتے ہیں کہ ایک تو ہماری وہاں رہنے کا ذریعہ قانونی بن جائے, دوسرا وہ عورتیں بھی بڑی چلاک ہیں, وہ ان کی پھر بہت مہنگی انشورنس کروا لیتی ہیں. انشورنس کروانے کے بعد خود مروا دیتی ہیں اور انشورنس کے پیسے لے دیتی ہیں. آج کی اخبار میں انشورنس لینے کا فائدہ تو ہوا نا کہ لوگ مارنے کے لیے خود بیوی تیار بیٹھی ہوتی ہے کہ 10 لاکھ کی پالیسی ہے, نامراد برتا ہی نہیں, جان چھوڑے. وہ بھی انشاءاللہ سلو پوائزن آپ کو دے گی, فکر نہ کریں آپ. اسی لیے اللہ نے حرام کیا, کوئی حکمت تو ہے نا. میرے حالات میں مجھ کو جکڑا ہوا ہے, کوئی بات نہیں, یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. تکلیف آئے تو رحمت ہے, سکھ آئے تو رحمت ہے. اصل بات یہ ہے کہ دل ادھر لگا لو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اور اللہ کا ذکر کرو کثرت سے, سب مصیبتیں ٹل جائیں گی. من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, اللہ کے سوا کون کھولنے والا. استخارے کی دعا لے لو میرا بھائی, لمبی دعا ہے تم یاد نہیں کر سکو گے. یہ کتب خانوں پہ ملتی ہیں. نماز کی جو دعائیں ہیں نا ان کے ساتھ دعا استخارہ بھی ہے. 2 رکعت پڑھو, دعا پڑھ لی. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ سرکاری پیسوں سے عمرہ حج کرتے ہیں, وہ تو جائز نہیں ہے. سرکاری پیسہ جو ہے وہ عوام کا ہوتا ہے. عوام کے پیسے سے بغیر اجازت کے خرچ کرنا جائز نہیں ہوتا. مفتی صاحب شامزائی صاحب شہید, اللہ ان کو کروڑوں مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. وہ تو میرا بھائی کامیاب ہو گئے نا, اللہ کے راستے میں چلے گئے. مرنا تو ہم سب نے ہیں, اللہ عزت کی موت دے دے, اس سے بڑی بات کیا ہوتی کہ لاکھوں لوگ رو رہے ہیں, لاکھوں لوگ جنازے میں ہیں, لاکھوں لوگ دعائیں کر رہے ہیں. تو عالم تھے اور ساری زندگی قرآن حدیث میں گزار دی, اللہ ان کی قبر سے کروڑوں رحمتیں کرے. کہتے جی کہ ہمارے گھر کے نزدیک ایک مسجد ہے اور وہاں ایک خانقاہ بھی ہے. تو کچھ لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے خانقاہ پہ جاتے ہیں, وہاں بیٹھے رہتے ہیں. قبر پہ جانا تو منع نہیں ہے, قبر والوں سے مانگنا منع ہے, قبروں پہ جانا منع نہیں. حضور نے فرمایا انی نہیتکم, میں نے منع کیا تھا, الا فزوروہا,
قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں پہ جایا کرو، کیونکہ انہا تذکر الآخرہ، قبر جو ہے وہ قیامت کی یاد دلاتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان سے مانگا نہ کرو، ان کے لیے مانگا کرو کہ اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنا، ان کے درجے بلند فرما، یا اللہ ان کی شان بلند فرما۔ جب تم ان کے لیے مانگتے ہو تجھ پہ اللہ کی رحمت خود بخود آ جاتی ہے۔ کہتے جی میں نے ایک عالم کے ساتھ کھانا کھایا تھا، انہوں نے آخر میں پانی، تو جب عالم کے ساتھ کھایا تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، میں تو عالم ہوں ہی نہیں، تمہیں اس پانی کے مسئلے میں آخر اٹک کیا گئی ہے بات؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ایک عورت نے عمرہ کر لیا، مدینہ منورہ گئی، واپس آنا ہے، حیض ہے، کوئی بات نہیں، غسل کر لے، لبیک اللہم لبیک نیت بھی کر لے، نماز نہ پڑھے، جب مکے میں آ جائے آرام سے بیٹھ جائے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ پورا کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ ایک آدمی نے غسل کیا ہے لیکن پہلے بھی وضو نہیں کیا، غسل کے بعد بھی وضو نہیں کیا، نماز پڑھی نہیں ہوگی۔ جب تک وضو کی نیت نہ ہو وضو نہ کرے، پھر غسل کرے، پھر دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں۔ لیکن تم نے نہ پہلے کیا نہ بعد میں کیا، صرف پانی بہا دیا، اس سے تو غسل نہیں ہو جاتا۔ حتیٰ کہ غسل جنابت اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے استنجا کرو، وضو کرو اور پھر پانی ڈالو۔ عرصہ دیوبند کی بنیاد کے لیے حضور نے لکیر کھینچا تھا، اللہ عالم میں کو وہاں تھا، مدرسہ بھی موجود ہے، مدرسے کے علماء بھی زندہ ہیں، پوچھ لو، کوئی خواب کا واقعہ ہو تو ہو سکتا ہے، اگر خواب ہو تو خواب کی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ خواب تو خواب ہوتا ہے، لیکن بہتر ہے آپ رجوع کریں، ان سے پوچھیں۔ کہتے جی کہ تسہیل المواعظ میں لکھا ہے حضرت تھانوی نے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد کی جب تک داڑھی نہیں نکلی سامنے بیٹھنے کو منع کیا، کہا کہ پیچھے بیٹھو، جب داڑھی آئی تو سامنے آ کر درس سننے کی اجازت دی۔ امام ابو حنیفہ کی توہین ہوتی ہے، نعوذ باللہ، کیا توہین ہوتی ہے؟ شریعت کا حکم یہی ہے کہ لڑکی پر بھی بری نظر نہ ڈالو، امرد لڑکے کو بھی نہ دیکھو، انہوں نے تو حدیث پہ عمل کیا، اس میں کیا توہین ہے بھائی؟ لا حول ولا قوت۔ اب کی حالت کا کوئی علاج ہے؟ جیسے غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح امرد کیا مانا، وہ لڑکے جن کی داڑھی نہیں نکلی خوبصورت ہے، ان کو بھی دیکھنا حرام ہے۔ عجیب لوگ ہیں، اپنے عقل دوڑاتے رہتے ہیں، یہ تو حدیث رسول ہے۔ اگر ہم بوسہ لیں تو طواف کرنا ضروری ہے، طواف کے اندر ہی بوسہ سنت ہے، اس کے بغیر تو لینے کی اجازت ہی نہیں۔ احرام میں بوسہ لیں بالکل لیں، لیکن اگر عطر لگا ہوا ہے تو پھر نہ لیں، تاکہ تیرے منہ کو عطر نہ لگ جائے۔ عمرہ کرنا زیادہ افضل ہے یا طواف؟ مکے میں رہتے ہوئے جتنا ٹائم تم عمرے پہ لگاؤ اتنا ٹائم طواف کرتے رہو تو طواف افضل ہے۔ ایک آدمی نے عورت سے نکاح کیا، اس کا لڑکا پہلی عورت متعلقہ کا ہے، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا پوچھا ہے، جب سمجھ ہی نہیں آیا تو میں کیا کروں۔ ہمارے علاقے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم قریشی ہیں، حالانکہ وہ قریشی نہیں ہیں، تو حضور نے فرمایا من بدل نسبا الی غیر ابی، جو اپنے آپ کو کسی غیر یعنی دوسرے باپ سے نسبت کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جو نسب ہے بیان کرو، نسب میں کیا ہے؟ اچھا ایک آدمی قریشی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ ایک آدمی میراثی ہے، پابند صوم و صلاۃ ہے، اس قریشی سے زیادہ بہتر ہے۔ یا اللہ کو شعوبا و قبائل لتعارفوا، یہ قومیں قبیلے تو پہچان کے لیے ہیں، اللہ کے ہاں تو تقوی والے کی عزت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ میں پاکستان سے عمرے کی نیت سے آ رہا تھا، احرام سامان میں چلا گیا، میں جدہ ایئرپورٹ پر اترا تو احرام، آپ تم عمرے کے لیے رہے تھے، سامان میں احرام چلا گیا، باقی تمہارے ساتھ کیا آیا؟ جب تم عمرے کے لیے حضرت تشریف لا رہے تھے تو سب سے فکر زیادہ آپ کو احرام کی چادروں کا کرنا تھا، اچھا پھر آپ کو احرام ایئرپورٹ سے باندھنا تھا، نہ کہ جہاز سے۔
اچھا ایئرپورٹ میں بھی نہیں باندھا، جہاز میں آ گئے احرام بھی نہیں ہے، اگر عالم سے مسئلہ پوچھ لیتے تو جہاز میں بیٹھے بیٹھے قمیص نکال لو، بنیان نکال لو، شلوار ہے، پاجامہ ہے، بیٹھے رہو اور وہی پڑھ لو لبیک اللہم لبیک، بغیر وضو، بغیر نماز، بغیر کسی چیز، جب نیچے ہو تو احرام کی چادریں باندھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آپ نے چونکہ ایسا نہیں کیا، احرام جدے سے باندھا تو ایک دم پڑ گئی، بکری ادا کریں۔ کہتے جی کہ کوئی عورت جو ہے اگر اپنے بال جو ہیں بلیڈ استعمال کرے، کوئی منع نہیں، جو مرضی ہے استعمال کرے۔ عورت کو اپنے ٹانگوں سے بال صاف کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے، کوئی منع نہیں۔ یہ حکمت ہے کہ یہاں تو بال نہ کرے لیکن ٹانگوں کے کرنے، کیوں؟ وہ تو مقامت میں دیکھنا ہے نا، یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتی ہے۔ ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے شریعت کے احکام، اور ٹانگیں ہی لوگوں کو دکھانی ہے تو سب سے لانا۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، بالکل پڑھو جی۔ روزانہ فرض کے علاوہ 12 رکعت پڑھے، بالکل پڑھو، 12 نہیں 1200 پڑھو، جتنا ہو سکے پڑھو۔ دیش میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں، بزرگوں کے مرید ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، بیعت کرنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن شرط صرف یہی ہے کہ جس سے بیعت ہو وہ آدمی اتباع کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے، بس کوئی بات نہیں۔ اللہ والوں کے ساتھ تو تعلق رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ تو اللہ کے قرآن کا حکم ہے۔ جیسے بیعت علی الاسلام ہے، بیعت علی الجہاد ہے، اسی طرح بیعت علی السمع والطاعہ بھی کیا۔ بال نہیں کٹوائے تھے، احرام کھول دیا اور سو گیا، 2 گھنٹے کے بعد یاد آیا تو بال کٹوائے۔ آپ نے چونکہ کپڑے پہن لیے تھے، لہذا چونکہ 2 گھنٹے پہنے ہیں، زیادہ نہیں پہنے، 4-5 ریال خیرات